کر کے سعودی عرب سے، خانہ کعبہ سے، ایران عراق سے اور دہلی سے جو ہے نا وہ وہاں کی جو ان کی نیشنل لائبریریز ہیں وہاں سے ریکارڈ لیا، اکٹھا کیا، اور یہ جو ایک نایاب قسم کی جو ایک دستاویز کی ہے، مستند اور نایاب دستاویز، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ کریم صاحب اور ہمارے جو باقی مشاہیر ہیں، محمد حسین عوان صاحب ہیں میرا، جنہوں نے یہ شروع کیا تھا کام ہے، وہ ان کے احسان مند رہنا چاہیے، اور میں ذاتی طور پر احسان مند ہوں کہ انہوں نے یہ جو قوم کی ایک شناخت جو ہے نا وہ گم ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ اپنے تحریری شکل میں بحال کیا، بلکہ سوشل میڈیا پہ، نیٹ پہ آپ جائیں، پوری دنیا میں جہاں سے مرضی آپ جائیں وہاں سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ آج تک جتنے بچے ہمارے، جتنے نوجوان نسل پیدا ہوئی ہے وہ اس میں موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں جن کے شجرہ رسم انہوں نے جو ہے نا توجہ نہیں دی، وہ اپنے معاش کے سلسلے میں جو ہے وہ مصروف تھے، یا کس طرف جو ہے نا وہ کوئی کہیں گم ہو گئے، کچھ ہو گیا، تو انہوں نے ان کو پہچان دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے پاس مستند شجرہ موجود ہے، اور وہ شجرہ اس جو ہے نا وہ یہ جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ادارہ تحقیق عوام ہے، اس کی کاوشوں کی وجہ سے جو ہے نا آج پوری عوام کو ہر فرد، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہوں گے کہ جو اپنے شجروں تک نہیں پہنچ سکے، اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا پوری قوم کے سارے افراد کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور سارے ہم لوگ بھائی ہیں، سب ایک باپ کی اولاد ہے، ایک جو ہے نا نسل سے ہیں، ہم سب بھائی ہیں، اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی وہ سندھ میں آباد ہے، بلوچستان میں آباد ہے، پنجاب میں آباد ہے، ہندوستان میں آباد ہے، سینٹرل اسٹیٹس میں ہے، عرب میں ہے، شام میں ہے، جہاں بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک خون ہیں، ایک بھائی ہیں، اور ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے۔ جب تک ہم آپس میں بھائی چارے سے ہیں، اس طرح پیار محبت سے نہیں رہیں گے، ہماری کسی تنظیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تنظیم اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم جو ایک باپ کی اولاد بکھر گئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی پہچان ہونی چاہیے، ہمیں جو ہے نا جو ہے وہ انصاف کرنا چاہیے، اپنے ساتھ بھی کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگ عرب سے اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہیں، ہم وہاں سے اٹھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے ہم جو ہے وہ ہمارے آبا و اجداد بر صغیر میں آئے، افغانستان میں آئے، ایران عراق میں گئے، سینٹرل اسٹیٹس میں گئے، ہندوستان پورے میں پھیلے، اور یہ کوئی خدا نخواستہ ہم لوگ ہیں یہاں پہ، ہمارے آبا و اجداد وہ کوئی لوگوں کی جو ہے نا وہ کوئی کام کاج کے لیے نہیں آئے تھے، وہ رہنما ہیں، آج بھی رہنما ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ورثہ ہے، اور ہمیں اس ورثے کو قائم رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے۔ ہمارا دیکھیں جو ہماری نسل خون ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ صدیق سچا ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ عادل ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرح وہ سخی ہو، وہ بادشاہ ہو، اور ہمارے باپ دادا، ہمارے جد امجد حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا ان کی طرح بہادر، جری اور افو درگزر کرنے والا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے اندر یہ اوصاف حمیدہ آ جائیں گے، اس وقت ہمیں جو اوصاف کے لحاظ سے جو ہے نا ہم اپنے اس جو ہمیں دوسروں نے ہمیں مارشل ریس کا خطاب دیا، تو ہم اس مارشل ریس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں سب لوگوں سے کہ وہ اپنے فروئی اختلافات بلائیں۔ یہ برادری ہے، تنظیم ہے، اس میں سارے مسالک کے لوگ موجود ہیں، اس میں جو ہے نا وہ سارے علاقوں کے لوگ موجود ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، لیکن ہم عوام ہیں، ہمیں ایک اس نسل خون پہ کچھ رہنا چاہیے، کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی بھلا
وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی ایک بندہ دکانداری کرتا ہے, دوسرا سروس کرتا ہے, تیسرا سیاست کرتا ہے, چوتھا کچھ کرتا ہے, پانچواں کچھ کرتا ہے. لیکن ہمیں اپنا جو بھائی چارہ ہے اس کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے, اور ہماری درمیان کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ پیغام دیتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جو اکابرین ہیں ان کو بھی حالات کی نزاکت کا اندازہ ہونا چاہیے, اور ہمیں واپس ایک اس پلیٹ فارم پہ جو ملک کرم بخش عوان صاحب نے جس کی بنیاد رکھی تھی, ہمیں اسی پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. ساری تنظیمیں یکجا کر کے ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نسل خون سے ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارے پاس, اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ہماری جو ہے نا سب سے بڑی ہمارے لیے یہ جو بات, میں فخر تو نہیں کہہ سکتا, شکر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خانوادے میں پیدا کیا. وگرنہ کوئی ہم اپنی مرضی سے تو نہیں اس خانوادے میں پیدا ہوئے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب آپس میں برادری, بھائی چارہ, مساوات, اور دوسروں کے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کریں. اور ہمیں اللہ کی ذات اپنے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی, بھلائی کرنے کی, نیکی کرنے کی, دین کی تعلیم کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیم کو جو ہے نا اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سب کا شکر گزار ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک اقبال, میں اپنے کشمیر سے آئے ہوئے بھائیوں کے ملک شوکت ایاز صاحب کا اور خصوصی ملک کریم عوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے دوسرے بھائی ادھر ملک مدثر صاحب ہیں, یہ بھی ہمارے خصوصی دعوت پہ آئے ہیں. ملک معین صاحب ہمارے تنظیم کے جو صدر ہیں مرکزی, ان کا, اور دوسرے ہمارے بھائی ملک عبداللہ اک صاحب جو عبداللہ جان صاحب جو پوسٹ آفس سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور خصوصی طور پہ ملک فیصل عوان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا 4-5 دن پہلے, 2-3 دن پہلے تقریباً, کہ جو عوان قاری میں حضرت علی کے بعد ہم حضرت محمد حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں یا عباس علمدار کی اولاد میں سے ہیں. تو ایک سلسلہ کافی چلا ہے, 2-3 دن تقریباً. ہمارے ملک کے شادی عوان صاحب نے بھی اس پہ ریمارکس کیے ہیں, احمد ایاز صاحب نے بھی کیے ہیں, ہمارے کریم خان بھائی نے بھی کافی دیے ہیں. آج یہ اسپیشل ہمارے وہاں سے وہ چل کے ہمارے میرے گھر آئے ہیں. اسپیشل یہ دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم تقریباً 4-5 گھنٹے سے صبح سے یہی کام کر رہے ہیں. اسی پہ انہوں نے کافی یعنی کہ مواد جو مجھے دکھایا ہے, اور میں اس پوائنٹ پہ پہنچا ہوں کہ فی الحال جو ہے نا, میں ابھی میری نالج جو ہے کم ہے. میں ابھی بابا کتب شاہ تک بریک مارتا ہوں, اس کے بعد ان کے جو ابھی ریمارکس ابھی ہمارے چل رہے ہیں اس سے اوپر میں ابھی نہیں کرتا, کیونکہ حضرت علی کو تو سب مانتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں. بیچ میں تھوڑے سے انہوں نے, ہم لوگوں نے آپس میں مذہب میں بھی فرقے بن گئے ہیں, تو ادھر بھی یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ ہر بندہ اپنی شہرت کے لیے کہتا ہے کہ یہ میری واہ واہ ہو جائے. تو اس چیز کو ہم متفق کر کے, بھائی ہماری اسی وجہ سے آئے ہیں, ہم اس بیٹھ کے انشاءاللہ اس چیز پہ متفق ہوں گے کہ لازمی ہوں گے کہ ہم کس کی اولاد میں سے ہیں. تو ابھی فی الحال کتب شاہ تک ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہاں تک, تو کیونکہ شوکت بھائی ہمارے جو ان سے نا بابا مزمل علی کالغان کی اولاد میں سے ہیں, یہ ہمارے یعنی کہ داد کے حساب سے ان کے ساتھ ہماری وہ بھائیوں والا ایک رابطہ ہو گیا. یہ کریم صاحب سے بھی ہمارے بزرگوں ہیں, نہیں ان کا تو بتا دیا میں نے, کہا آپ سے وہ ذرا مجھے نہیں پتا تھا, کریم صاحب کا نہیں پتا تھا. مزمل, یہ ساری ہماری قوم آئی ہوئی ہے, ہمارا دادکا آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں اس چیز کو کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ گئے. نہ تو ہم کہاں بیٹھتے, نہ ادھر تو آپ کو پتہ ہے رشتہ دار آپس میں کوئی نہیں ہوتے, مگر جب عوان کا لفظ آتا ہے تو پھر ایسی ایک خون کشش مارتا ہے کہ وہ سوچنے بتانے والی چیز نہیں ہوتی. کہ جب عوان کا کسی کے آگے بھی ہوتا ہے نام, عوان آتا ہے, تو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ پنڈی میں بڑا کام کر رہے ہیں عوانوں کے لیے. معین صاحب بھی کافی انہوں نے رہنمائی کی ہوئی ہے ہماری. تو انشاءاللہ ہم پنڈی میں تو عوانوں کو اس طرح یکجا کریں گے کہ اس میں وہ نہیں ہوگا کہ یہ فلاں کا ہے تو یہ فلاں کا ہے. اس میں ہم انشاءاللہ بڑی دن رات کام کر رہے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے بھائی کے ایک مثالی بنائیں گے راول پنڈی ضلع کو انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. ابھی ہم اپنے بزرگ اور فخر عوان جناب ملک کریم عوان صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں, اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ شجرہ پڑھ کے تمام لوگوں کو سنا دیں. ماشاءاللہ صرف اپنا نہیں, کئی شجرے اور تاریخی لحاظ سے کئی باتیں جو ہم لوگوں کے نالج میں نہیں, وہ کریم صاحب کو زبانی یاد ہیں. میں کریم صاحب سے گزارش کروں گا. بہت شکریہ حافظ معین صاحب, ملک شوکت ایاز عوان صاحب, اپنے اقبال عوان صاحب. ہم بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہیں. اقبال عوان صاحب نے پرزور اصرار کیا کہ آج
हमारे खाना आपने हमारे पास खाना है। तो खाना तो ये तनवीर अलवी साहब ने भी दावत दी हुई थी, 2-3 और साथी थे, तो खालिद अमान साहब थे, खुशाब वादी सोन सकैसर, बल्कि उगाली के हैं, वादी सोन सकैसर उगाली के हैं, तो उन्होंने भी दावत दी थी। तो बहरहाल ये है कि इनकी मोहब्बत खींच के लिए इन्होंने फ़ोन किया पहले मुझे, फिर अपने ये फैसल भाई, इन्होंने रास्ते में 5-6 दफ़ा फ़ोन किया, तो इनका फ़ोन आया। फिर तनवीर अलवी साहब से मैंने मशावरत की, तो उन्होंने ये कहा कि चलो आप मेरे पास तो होते ही रहते हैं, तो चलो आप इकबाल साहब की दावत पे चले जाएं। ये नौजवान हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, तो मैं तो खुशी से इसलिए आया हूँ कि मैंने जो बाल सफ़ेद कर लिए हैं, जितना कुछ मैंने हासिल किया है, ये जितना मवाद हमने 20-25-30 साल लगा कर इकट्ठा किया है, तो चलो मैं इन छोटे बच्चों को समझा दूँ। कम अज़ कम ये ज़िंदगी मौत का पता नहीं है कि कल मैं मुजफ्फराबाद चलो जी ये सारा कुछ इधर धरा का धरा ही रह जाए। तो वो मैं अभी इकबाल अमान साहब को वो बता रहा था कि जो रेफरेंसेस मेरे पास हैं, तो वो उनकी अगर आपने वजाहत चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। वो वही दिखा रहे थे। तो चलो ये अपने हमारे नौजवान साथी ये हाफिज़ मोइन अमान साहब जो यूथ के सदर हैं, तो ये बड़े एक्टिव हैं और इनकी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि ये इसी तरीके से भरपूर तरीके से ये अपनी बरादरी का काम करें। तो इन्होंने गुजारिश फरमाया कि ये शजरा पढ़ के सुनाएं इन लोगों को, ताकि सब बुनियादी तौर पे शजरा तो सबको आता ही है, वो किताबों में लिखा हुआ वो देख के ही पढ़ सकते हैं, लेकिन रेफरेंस के हिसाब से ये हमारा ये शजरा है औन उर्फ कुतुब शाह गाजी बिन अली अब्दुल मन्नान बिन हज़रत मोहम्मद हनफिया। वही ये अभी नस्ब क्रेश जो दूसरी सदी हिजरी की है, ये उस नहीं मुझे याद है सफ़े, दूसरी सदी हिजरी की किताब है, ये नस्ब क्रेश है। ये लाबी अब्दुल्ला अल-मुअस्सब बिन ज़ुबैर बिन अवाम ने लिखी है। ये मौलिफ जो है 156 हिजरी में पैदा हुए, 236 हिजरी में फौत हुए। ये सफ़ा नंबर 77 पे ये लिखते हैं कि वलदा मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद बिन वलदा औन बिन अली, औन से मुराद औन कुतुब शाह गाजी बिन अली अब्दुल मन्नान बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब मोहम्मद व रक़ैया व अलिया बनी औन। यानी इससे ये साबित होता है कि ये दूसरी सदी हिजरी से ही हमारा ये साबित हो रहा है कि हम बनी औन हैं। जैसे बनी औन की अगर किसी को समझ ना आए तो औन वाहिद है अवान की, और बनी से मतलब कबीला है बनी हाशिम, बनी उमैया, बनी अब्बास, तो बनी इसराइल। ये बनी औन हमें दूसरी सदी हिजरी से ही हमारा क्लियर है कि हम बनी औन हैं। अरब में बनी औन थे, हिंदुस्तान में आए तो बनी अवान हो गए, वही औन जो है उससे अवान हो गए। अब इसके अलावा एक और अल मुंतखब फी नस्ब क्रेश, वो 656 हिजरी की है। उसके सफ़ा नंबर 26 पे भी ये लिखा हुआ है, ये भी आप देख लें। ये किताब है, ये 656 हिजरी की है। ये किताब अल मुंतखब फी नस्ब क्रेश व ख़ियार अल अरब, ये 656 हिजरी की है। इसका सफ़ा नंबर ये 26 है। इस पे भी ये लिखा हुआ है कि व वलदा औन बिन अली बिन मोहम्मद बिन अबी तालिब मोहम्मद व रक़ैया व अलिया बनी औन। ये इस दूसरी किताब से भी आपको ये तस्दीक हो रही है कि हम हैं बनी औन है, यानी अवान है मोहम्मद हनफिया की औलाद से। अब इसके बाद में अपने हाफिज़ अपने इकबाल अमान साहब को बता रहा था मंबा उल अंसाब पे, तो अभी हम गुफ्तगू कर ही रहे थे तो बात आगे चली गई। उसमें इसी औन को जो बनी औन में बता रहा हूँ, इसी को औन और कुतुब शाह गाजी लिखा है। किसने? सैयद मोइनुल हक जौनसवी ने 830 हिजरी की है, और उसमें औन और कुतुब शाह गाजी दर्ज किया। इसके अलावा मुंतकल तहज़ीबुल अंसाब है 449 हिजरी में लिखी गई है, जिसमें ये हमारे औन और कुतुब शाह गाजी की औलाद को हिंदुस्तान आने का जिक्र है। इसी तरह मुंतकलतुल तालबिया है 471 हिजरी में लिखी गई है, वो भी इसमें मौजूद है। अगर आप उनके पेज भी लोड करना चाहते हैं तो ये कर लें। ये तहज़ीबुल अंसाब ये है, उसमें भी अपनी हमारी औन बिन अली बिन मोहम्मद हनफिया की औलाद हिंदुस्तान आने का लिखा हुआ है। मुंतकलतुल तालबिया इतनी मारूफ किताब है कि जिसमें अबू तालिब की औलाद दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुंतकिल हुई उसका जिक्र मौजूद है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह औन और कुतुब शाह गाजी बिन अली अब्दुल मन्नान बिन हज़रत मोहम्मद हनफिया का हिंदुस्तान आने का सबूत है। बनी औन से हम अवान हुए, बनी औन हुए, और कुतुब शाह की वजह से हम कुतुब शाही कहलाते हैं, और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की औलाद होने की निस्बत से हम अलवी कहलाते हैं। और इसी औन और कुतुब शाह गाजी की, ये औन और कुतुब शाह गाजी की 1 2 3 4 5 6 7वीं पुश्त में कुतुब हज़रत शाह
कुतुब शाही अलवी अवान के जद अमजद हुए, जिनके 11 बेटे अब्दुल्ला गोलड़ा, मोहम्मद कदरान, मुजम्मल अली कलगान, दुर्र यतीम, जहां शाह, जमान अली खोखर, फ़तेह अली, मोहम्मद अली, नादर अली, बादल अली, कलम अली और नजफ अली ये हैं। ये कुतुब शाह के बेटे हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि ये जो ज़ादुल अवान के अलावा कहीं नहीं लिखे हैं, तो आप ग्लोसरी ऑफ ट्राइब अगर पढ़ लें तो वो 1880 की लिखी हुई है, अंग्रेज़ ने लिखी हुई है, और उसमें 7 बेटों की औलाद उसने लिख के बताया कि गोलड़ा वहाँ आबाद हुआ, कलगान ये मियाँवाली और कालाबाग के पास आबाद हुआ, खोखर उस साइड पे आबाद हुआ, ये यानी और रेफरेंस ग्लोसरी ऑफ ट्राइब में वो 1800 के हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें से ये अगर फ़तेह अली, अहमद अली, नादर अली, इसमें मुख्तलिफ नाम है। हमारे शजरों में भी एक सिद्दत है और मतलब है कोई इस टाइप के मिलते जुलते नाम हैं, तो वो अगर ना भी हों तो तब भी जिन बेटों की कुतुब शाह की औलाद कुतुब शाही कहलाती है वो सब ग्लोसरी ऑफ ट्राइब में मौजूद हैं। और इसके अलावा ये जो शजरा मैंने वैसे ही पढ़ दिया, ये नस्ब क्रेश में बनी औन है। उसके बाद ये तहजीबुल अंसाब में आपको बता रहा था, ये देखें इसमें भी लिखा हुआ है कि वल अकब मन वलद औन बिन अली बिन मोहम्मद इब्न हनफिया फ़ी मोहम्मद साहब अल कबर बिल बकी वादऊ वमिन फ़ी अली बिन मोहम्मद अशल अल बकी वमिन फ़ी अली बिन अली व मूसा बिन अली वल हसन बिन अली काला इब्न अबी जाफर लाहू बकिया बिल हिंद। ये इसमें लिखा हुआ है तहजीबुल अंसाब, मैंने बताया आपको कि 449 हिजरी की है। इसमें ये लिखा हुआ है कि इन 3 के अलावा बाकी की औलाद हिंदुस्तान में। बाकी कौन है? ये 4 बेटे हैं और बाकी अल हुसैन हुए, मोहम्मद गाजी, अहमद गाजी और ईसा हैं, वो उनकी औलाद हिंदुस्तान में। वो आगे आपको मैं बताऊँगा। इसके बाद ये मुंतकलातुल तालबी है जिसमें ये शजरा लिखा हुआ है अली बिन अशल अल बकी। अशल दरअसल ये जो अशल है ना, ये मोहम्मद आसिफ गाजी जो हमने लिखा है ना, मोहम्मद अशल अल बकी, और असल भी लिखा हुआ है, एंड सीन लाम से असल है, और मोहम्मद अशल अल बकी, ये मोहम्मद अशल अल बकी दरअसल मोहम्मद आसिफ गाजी है। ये मुंतकलातुल तालबिया है और ये इसमें ये इसी का सफ़ा नंबर देखें आप में 352 है। ये क्या लिखा हुआ है? बिल हिंद लिखा हुआ है। मन वलदा अल हुसैन बिन अपना बिल हिंद जिक्र मन बुरूदुल हिंद, ये लिखा हुआ ना। मन वलदा औन बिन अल हनफिया मिन मन वलदा अली बिन मोहम्मद बिन हनफिया। ये हिंदुस्तान आने का सबूत है। और ये सबसे पहले ये हमारे एक दोस्त फरमा रहे थे कि ये जो मंबाउल अंसाब फ़ारसी 830 हिजरी की है कि उसमें एडिट हुई है 7वीं पुश्त से, किसी भाई ने मतलब ने बुज़ुर्ग ने अपने शजरा लिखा हुआ है। तो वो जो 7वीं पुश्त में लिखने वाला बंदा है वो उसका ये तर्जमा किया गया है। अब इसकी मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अब आपके बुजुर्गों का अगर कोई मखतूता है तो आज आप उसका अपडेट कर रहे हैं तो अपने शजरा भी तो उसको उसमें एडिट मेंशन करेंगे ना, जब आप इतनी प्रिंटिंग अपडेट करना पड़ता है। अच्छा करीम साहब, आपकी एक बात एक इधर काटूंगा थोड़ा सा, एक चीज़ जब हिंदुस्तान में हम आए ना तो उसके बाद मैंने और लोगों से भी ये सवाल किया, हमारी कौम के लोगों का भी ये सवाल है, ठीक है। उससे पहले हम बिन लगाते थे, ठीक है, हिंदुस्तान आने से पहले, क्योंकि और भी आप अरब में भी देखें बिन तो बिन थे। यहाँ आके हम लोगों के नाम चेंज हो गए हैं। इसके मुतालिक आपकी क्या नॉलेज जो आपकी यानी कि रिसर्च है या जो उसमें हमारे नाम जो से ना नाम की तहजीब इस हिसाब से चेंज हो गए हैं। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपको बताएं, मैं आपको खुसूसन कुतुब शाही अलवी अवानों के बारे में ये बताता हूँ कि ये बनो उमैया के मजालिम से तंग आकर ये खरासान गए, इनको किसी जगह चैन से बनो उमैया वालों ने रहने ही नहीं दिया। बनो अब्बास ने भी इनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। ये जहाँ भी जाते थे तो ये मजाहिदाना रूप में जाते थे, छापामार कार्रवाइयाँ करते थे। उसमें ये अपने नाम भी तब्दील कर लेते थे, नाम भी एक बंदे के 3-3, 4-4 नाम होते थे। अब जैसे मोहम्मद है, उधर मोहम्मद था, इधर आसिफ हो गया, उधर असल था और आसिफ हो गया। और जब हिंदुस्तान में आए तो यहाँ की तहजीब भी ऐसी है। आप पूरा लश्कर है, उसमें 1000 बंदूक का लश्कर सलार 100 की क़यादत में जो लश्कर था क़यादत करते रहे। उसमें तो मतलब यह कि एक वो मखज़न अफ़गानी में लिखा है कि वो 1000 सवारों के हमरा 12,000 सवारों मतलब लश्कर के अमीर शामिल हुए, जिसमें सलार 100 भी 1000 सवारों के हमरा शामिल हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुतुब शाही हुए हों, उसमें से चंद एक अलवी थे और बाकी तुर्की भी थे, दूसरे भी थे, लेकिन क़यादत जो है सलार 100 एक लश्कर की कर रहा था। आपका ये सवाल कि ये हिंदवाना नाम या दूसरे ऐसे किस तरह है? हिंदुस्तान में नाम वैसे ही बगाड़ने का मतलब यह कि आम रवाज है। ये मतलब यह कि आप उस जितने पीछे चल जाए तो अल्लाह दिता होगा तो उसको दिता अल्लाह दित्तू कह देंगे,
یہ محمد ہے تو اس کو ممدوح کہہ دیں گے، اور یہ مطلب اس کو پکارتے ہیں، نام ویسے ہی پکار کے پکارتے ہیں، مطلب کریم ہوگا تو ہو سکتا ہے کرمم کہہ دیں. تو یہ بہت ساری مثالیں اس وجہ سے جس طرح میرے والد صاحب کا نام محمد حسین ہے، سین کے نام سے. یہ ہمارا ہے. ہمارے شجرے میں ایک بابا سجاول کی پشت میں ایک جگہ سینا لکھا ہوا ہے، سین یہ نو سینا، یہ سینا. ایک جگہ حسین لکھا ہوا ہے، ایک جگہ مطلب سانس خان لکھا ہوا ہے. تو وہ جو لکھنے والے ہیں نا، مطلب یہ کہ لکھنے والے سے وہ اس میں ملک صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں، اس میں کیا یہ ہندوؤں نے ہمارا یہ لکھا ہے بندوبست وغیرہ یا کیا؟ ہندوؤں نے نہیں لکھا، کیونکہ بندوبست تو اس ٹائم جب 1865 کی جنگ کے بعد انہوں نے ایک بندوبست بنوانے شروع کیے نا. جو میراثی شجرے پڑھتے تھے نا، کسی نے اگر کارڈ مرتب کیا ہو پشت در پشت اس کی فیملی سے آ رہا ہے، تو پر ہم جو جہادی لوگ ہیں، جو ہم جہاد کرتے ہوئے آئے ہیں، تو وہ ذرا اپنے شجرے لے کے ساتھ نہیں جا رہے تھے. وہ تو انہوں نے زبانی بتایا، کسی نے بتایا کہ جی فلاں فلاں ان پڑھ، کوئی لوگ ہر بندہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس نے نام بتایا. تو اسی طریقے سے میراثیوں نے بھی ان کو آگے منتقل کیا. اب میراثی جہاں پڑھتا ہے وہ تو ایسے ہی مطلب ہے، وہ یہ پڑھے گا جی فلاں بن فلاں، مطلب اس کا یہ ہے، اس کا یہ، وہ نام اس کا بگاڑ کے پڑھتا تھا جس نام سے وہ پکارا جاتا تھا. اصل نام تو نہیں ہو سکتا آپ کی، میری کسی نے اور نقل لگائی ہو تو اسی سے مشہور ہو جاؤں. تو ہمارے والد صاحب بلکہ گاؤں کے نمبردار تھے، انہوں نے ایک بندے کا انتقال کرایا، تو ان کو اس چھوٹے کا نام نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا نکو خان لکھ دو، اس کا نام افسر خان تھا، تو محمد افسر تھا. تو میرے والد صاحب نے پٹواری کے بعد درج کرا دیا کہ اس کا نام نکو، یعنی سب سے چھوٹا تھا، تو انہوں نے کہا نکو خان لکھ دو. تو یہ ہے کہ کوڑا، بہت سارے نام ہیں ہمارے. کوڑا بھی نام ہے، کوڑے سے مطلب کڑوا، جو ترش بولتا ہو تو اس کی عادات و اعتبار سے لی. تو یہ ہماری جو ثقافت ہے ہندوانہ نام. اب جہاں ہم رہتے تھے ہندو اور مطلب مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو اس لیے وہ نام مطلب تھوڑے سے مطلب ہندوانہ جہاں ثقافت ہوتی ہے. اب اسلامی نام تو ہے بھی کوئی نہیں رکھتا. ہمارے حضرت علی کی اولاد سے میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ مطلب یہ کہ باہر دوسرے قبیلوں کے مطلب یہ تیمور لوگ نام رکھتے ہیں. حالانکہ تیمور سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ تو مغل قبیلے کا ہے. لیکن یہ بندہ سوچ سمجھ کے یہ نہیں رکھتا کہ چلو ہم حضرت علی کی اولاد ہیں تو علی رکھیں. یہ آپ بابا قوم ہے ہمارے. آپ ایک آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے کافی عوام بھائی جو ان سے نا اس چیز پہ متفق ہوں گے کہ شجرے جو ان سے نا آپ کہتے ہیں مراثیوں کے، ہم ساروں کو پتہ ہے ہمارے مراثیوں کے پاس تھے. آج کل مراثی جو ان سے نا وہ اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کسی سے مانگنے جاؤ کہتے ہیں 4 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. آپ ایک بندہ ہمارا دوست گیا ادھر سرگودا سائڈ، وہ کہتا ہے نہیں جی بھینس آپ دے دیں، اور ان سے زیادہ لیتا ہوں، آپ صرف بھینس دے دیں. تو آپ اس قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو اپنا سنبھالیں یا کیا؟ اس کا تھوڑا سا انہیں مشورہ دے دیں ہمارے ہمارے بھائیوں کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اب آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کے باپ دادا کو وہ چینج کر سکتا ہے. اب بات یہ ہے، میں اپنے اقبال امان قوم والوں کو بتائیں ذرا تھوڑا. اقبال امان صاحب بات یہ ہے کہ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ادارہ تحقیق الامان پاکستان کے چیئرمین محبت حسین امان نے 1977 سے ادارہ تحقیق الامان قائم کیا. لوگوں کو شعور پیدا ہو گیا، اختلافات اپنی جگہ، لیکن شعور اس بندے نے دیا. خواص خان امان نے تحقیق الامان کتاب لکھی 1966 میں لکھی، تو اسی کی کتاب کے نام سے زندہ رکھنے کے لیے ادارہ تحقیق الامان کا نام رکھا گیا. خواص خان گولڈا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے لکھا کہ مطلب امانوں کا تعلق جو ہے حضرت محمد حنفیہ کی اولاد سے، جو اسی کو شجرے کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں، انہی کی روایات کو لے کے آگے چل رہے ہیں. الحمدللہ خواص خان نے تمام جو شجرے تھے مختلف ہیں، 35 شجرے جو مولوی نور الدین صاحب کو بھی دیے گئے، تو وہ بھی خواص خان نے اپنی کتاب میں درج کیے ہوئے ہیں کہ یہ ایک شجرہ، دوسرا شجرہ، تیسرا شجرا. ایک کلر کار کا ہے، ایک پشاور کا ہے، ایک کشمیر کا ہے، تو وہ سب اس نے کلیکٹ کر کے اس میں درج کیے ہوئے ہیں. اب خواص خان نے بھی اپنے 1966 تک اپڈیٹ کیے جتنے وہ ہر شاخ کے کر سکتا تھا. اس کے بعد محبت حسین امان نے تاریخ علوی امان میں اپڈیٹ کر دیے. 2007 میں نے تحقیق الانصاف جلد اول لکھی، اس میں بھی میں نے تقریباً 1000 کے یعنی 600-700 صفحات پہ سب شجرے موجود ہیں. وہ 2007 میں، پھر میں نے 2013 میں لکھی. اسی طریقے سے باقی یہ صوبیدار رفیق صاحب نے، چکوال والوں نے، انہوں نے کافی جو میراثی کا پورا ریکارڈ ادھر منتقل کر دیا تقریباً. تو ابھی ایک جلد ان کی باقی تھی. میں ان سے ملاقات میں نے کی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مزمل علی کلگان کی اولاد پر میں شجرے کمپوز کر رہا ہوں، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو وہ آئندہ آئے گی، آپ بھی مجھے دیں. لیکن زندگی نے ان سے وفا نہیں کی، تو وہ فوت ہو گئے. تو ان کے پاس وہ گفوں والا چکوال کے میراثی محبت حسین وہ کالو بن قطب کے ریکارڈ سے انہوں نے ادھر درج کیے ہیں. تو اب جو آپ کا جو سوال ہے کہ اب میراثی 4 لاکھ دیتے ہیں، تو میں تو پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ بندوں کو شجرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ گاؤں میں جو بندہ عوان ہے سب جانتے ہیں کہ یہ عوان ہے. گاؤں میں دوسرا بندہ عوان بن ہی نہیں سکتا. محکمہ مال میں آپ کا درج ہے
اب ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاں 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 اوپر تک، اگر آپ کا مطلب 40 پشتوں تک شجرا نہیں ہے تو آپ عوان نہیں ہے. یہ ایک ایسی فطور ڈالنے والی بات ہے. نئی مصیبت میں لوگوں کو ڈالنا. شہر میں رہتا ہے کہیں ایسے جگہ مائگریٹ ہوتا ہے. شہر میں بڑے پوائنٹ پہ ہیں یہ والا گاؤں میں تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے لوگوں کو شجرا آپ نے اتنی محنت کر کے شجرا لیا، آپ کو دلچسپی سے لیا، آپ صدر ہیں، آپ نے لیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. باقی کو تو ہم زبردستی کر رہے ہیں. یہ اپلوڈ کتنے 5 دن سے کیے ہیں، کسی نے آپ نے نہیں پڑھے، انہوں نے نہیں پڑھے. باقی کسی صاحب سے پوچھیں، وہ مجھے فون کرتے رہتے ہیں. بیگ صاحب نے فون کیا کہ یار یہ آپ ایلوی کریں تو ایلوی تو شیعہ ہوتے ہیں. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، ہم ایلوی اگر صدیقی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد صدیقی کہلاتی ہے، حضرت عمر فاروق کی اولاد فاروقی کہلاتی ہے، حضرت عثمان غنی کی اولاد عثمانی کہلاتی ہے، تو حضرت علی کی اولاد ایلوی ہوئی نا. عوان تو ہم اس لیے مشہور ہوئے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2ری صدی ہجری میں محمد حنفیہ کی اولاد سے اون بن علی بن محمد حنفیہ سے، جو بنی اون 2 کتابوں میں نے ریفرنس آپ کو دیے، بنی اون درج ہے. اب 830 ہجری میں وہی سید معین الحق جونسی، ہمارے ایک بھائی صاحب ایک دن کہہ رہے تھے کہ یار ہماری تصدیق سادات دیتے ہیں ایک جگہ. تو یہ سید معین الحق جونسی کی کتاب ہے یہ منبع الانصاف. اس میں الحمدللہ ہمارا قطب شاہی کا بھی تصدیق ہے، اور یہ بھی تصدیق ہے کہ سلاح مسعود غازی سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے، اور اکثر سادات ان کے ہمراہ ادھر ہے. ہمارے علمیوں کا ذکر تاریخ بحقی میں ہے کہ سلار الویان سلار غازیان. اب کوئی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار اس الویان سے آپ کا کیا مطلب ہے، وہ تو کوئی اور الوی ہوں گے. بھائی سادات سے آپ اگر پوچھ لیں، جو سادات ہاشمی ہیں، سادات کاظمی ہیں، گیلانی ہیں، سادات تو سلطان محمود غزنوی کا نام ہی نہیں لیتے، تو اس کے ساتھ جات تھوڑی کریں گے. اکا دکا کوئی بول کے اگر کسی وجہ سے گیا ہو تو جا سکتا ہے. سادات ہیں، سلطان محمود غزنوی کو نہیں مانتے ہیں، جو انہوں نے کرامتا کو شکست دی وہ دوسروں کو تھی، مطلب انہوں نے ہماری حکومت ملتان کی چھینی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ ہماری رشتہ داری تھی سلطان محمود غزنوی کے خاندان سے، تو اس رشتہ داری کی وجہ سے ہم سلطان محمود غزنوی کے ساتھ گئے. یہ ایک کتاب ہے لباب الانصاب. لباب الانصاب یہ 555 ہجری کی ہے، 556 ہجری کی ہے. اس کا صفحہ نمبر 727 ہے. اس میں آپ پوری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارا لکھا ہوا ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ذکر سادات والا اشراف ہیں. یہ اس میں دیوان غزنہ و نواب تمام نقیب النقبہ ابی محمد الحسن بن محمد الحسنی اولاد محمد بن الحنفیہ علی بن الحسین و ابناء الحسین بن علی و القاسم بن علی و منصور بن علی و حمزہ بن علی و عبد المالک بن علی. یہ آپ میں نے سمجھانے کے لیے یہ لکھ دیا. اس کی آپ بے شک تصویر لے لیں کہ الحسین القاسم منصور حمزہ عبد المالک بن علی بن الحسین جو منتقلۃ الطالبیہ میں ہندوستان آیا ہے، الحسین اور محمد غازی اور احمد غازی اور عیسیٰ ہندوستان ہے. تو وہ ان کے بعد شاہ علی غازی بن محمد آصف غازی بن اون قطب شاہ غازی بن علی عبد المنان بن محمد حنفیہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہ. یہ اس سے بڑا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا. کہ بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ سلطنت غزنویہ سے ہم کدھر ہیں. یہ دیکھ لیں، آپ غور سے دیکھ لیں. یہ لکھا دیوان غزنہ اوقاف من دیوان غزنہ و نوائی ہا، یعنی اس کے ارد گرد میں با اہتمام اولاد محمد ابن حنفیہ علی بن الحسین و ابناء الحسین بن علی والقاسم. محمد حنفیہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہے سلطنت غزنویہ کے ساتھ. اگر تاریخ بحقی میں لکھا ہے کہ وہ سلار الویان، تو اس سے مراد یہ الوی ہی ہیں جن کا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ تصدیق ہے. یہ لباب الانصاب ہے، اس کا یہ پہلا والا پیج ہے. لباب الانصاب والقول الشیخ علامہ النصابہ ابی الحسن بن علی بن ابی القاسم زید البحقی. یہ 565 ہجری کی ہے. یہ 565 ہجری، 471 ہجری، 449 ہجری، 830 ہجری. میں تو باقی ابھی جو ہمارے مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں میں نے ان کا ریفرنس میں نہیں دے رہا ہوں، میں ان کا نہیں دے رہا ہوں. لیکن یہ الحمدللہ یہ سب کاوشیں ہماری ادارہ تحقیق الاعمال کی وجہ سے ہیں. اور اس کے پیچھے اہم آدمی کون ہے؟ ملک مشتاق علیہ امان مردوال وادی سون سے کیسر کا ہے. ابھی آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کی بات بتاؤں گا. ان کی روایات کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یار میں پتہ نہیں کتنی جگہ میں نے کتابیں پڑھی دیکھی، تو اس میں کسی نے لکھا یہ ہندوؤں کی اولاد ہیں، کسی نے لکھا یہ فرعون سے ہیں. تو میں 40 سال میں تلاش کرتا رہا. اور یہ منبع الانصاف قطب شاہی والی یہ انہوں نے تلاش کی ہے، انہوں نے ریفرنس دیے ہیں. انہوں نے اور میں نے مل کے یہ کتاب تالیف کی ہے. یہ قطب شاہی تاریخ قطب شاہی علوی امان. یہ اس میں دیکھیں محمد کریم امان آف وادی سونس اور وادی سنگولا اور ملک مشتاق علیہ آف وادی سونس کے سر. یہ ہم دونوں نے مشترکہ کتاب یہ لی ہے. 4 نسخے مرات مسعودی کے، ایک ایران والا اور 3 انڈیا سے ہم نے منگوائے. اس پہ زر کثیر خرچ کیا ہم نے. ذرا منگوانے انڈیا سے منگوانا بھی آسان کام نہیں تھا. ہم نے دبئی سے پیسے ٹرانسفر کرائے. وہ منگوا کے
یہ اصل مخطوطہ 1074 ہجری کا، یہ ہم نے ایز اٹ اسکین کر کے لگا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آپ نے ایڈٹ کر رہے ہیں. یہ اصل نسخہ لگایا اور 4 نسخے کمپیئر کر کے جہاں پھٹا ہوا تھا تو ہم نے ان کمپیئر کر کے یہ فارسی متن ٹائپ کیا. فارسی متن ٹائپ کرنے کے بعد یہ اردو ترجمہ کیا، ایک ایک پیج کے حساب سے کیا. اس کے بعد یہ پیچھے عربی اور فارسی کتابوں کی جن کے ریفرنس سے ہم نے یہ کتاب لکھی وہ درج کی ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی بات آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ قطب شاہ کے بیٹے زاد الامان کے علاوہ کہیں نہیں ہیں. آپ نے کہاں سے دیکھے لکھے ہیں؟ یہ گلوزری آف ٹرائب ہے، گلوزری آف دی ٹرائبس اینڈ کاسٹس آف دی پنجاب اینڈ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز بیسڈ آن دی سینسس رپورٹ فار دی پنجاب 1883 کی ہے. 1883 کے ریفرنس سے یہ دیکھیں لکھے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اوانس آر indeed to be of Arabian origin and descendants of Qutb Shah, but he is said to have ruled Herat and to have joined Mahmud of Ghaznavi. When he invaded India, with him came 6 of many sons. 7 بیٹے جب وہ اس میں جہاد میں آئے ہیں 7 میں. کون سے؟ گور شاہ آف گولرا who settled near Sakesar, Kalan Shah or Kalgan who settled at Dhankote, Kalabag, Chauhan who colonized the hills near the Indus, Khokhar or Muhammad Shah who settled on the Chenab, Turi and Jaji whose descendants are said to be settled found in Tara and elsewhere. اب آپ بتائیں کہ یہ 1883 کی کتاب ہے تو اس میں گلوزری آف ٹرائب میں ہمارے قطب شاہ کے نام ہیں، تو ہمیں مطلب یہ کہ کسی اور کتاب کو بھی بولے کہ ریفرنس دیں تو غلط بات ہے. کہ کہتے ہیں آپ ثبوت بتائیں، ثبوت کیا؟ گلوزری 1883 سے پرانا کاغذ آپ بتا ہی نہیں سکتے. اگر کوئی بتاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. 1883 چھوڑیں، زاد الامان 1905 میں پرنٹ ہوئی وہ نہیں مل رہی، اس کی فوٹو کاپی پھٹے پرانے، مطلب اس کو ہاتھ لگا تو ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ کیسے پیج بتا رہے ہیں؟ پہلے مواد نہیں بنتا ہے. کیا نام ہے کریم بھائی، ایک اور سوال ہے جن سے ہم لوگوں نے اس عنوانوں کو اتنا یعنی کہ مشکل بنا دیا ہے نا کہ یقین کریں 2 دن پہلے میرا یہ حساب تھا کہ میں فیس بک پہ بلکہ اپنا ختم کر کے میرا یہ موڈ بن گیا تھا کہ میں کہنا تھا کہ میں عوام نہیں ہوں بھائی، کیونکہ اس طریقے سے یعنی کہ ذہنی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو نا ڈسٹرب کر دیا تھا. کیونکہ 2-3 دن ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک ہم لگے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ آیا میرے ذہن میں، یہ آیا میں نے کہا میں کہتا ہوں میں عوام نہیں ہوں بھائی اور آپ سارے عوام ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں قوم کو یہ بتا دیں، بہت زیادہ لوگ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت کافی دیر سے ہمیں سن رہے بھی ہیں. تو انہیں یہ بتا دیں کہ یار کہ کم از کم مختصر سا طریقہ عواموں کو بھائیوں کو ملنسار کے لیے. ٹھیک ہے، یہ تو طریقہ آپ نے بہت اچھی ریسرچ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، ہم اس پہ ٹھیک ہے متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ نا. تو صرف بھائیوں کو یہ کہہ دیں جو نئے ہمارے عوام جنہوں اتنی تاریخ نہیں پتا، انہیں تھوڑا سا مشورہ ایک دے دیں عوام کا. ان بھائیوں کے کیونکہ وہ پریشان ہوئے ہیں اس ٹائم. ان بھائیوں کے لیے تو میں نے یہ صرف ہیں یہ آپ مختصر سر جس سے انہیں ذرا آرام سے سمجھ آ جائے. یہ میں نے یہ اتنی کتابیں آپ کو 70 کتابیں اپلوڈ کی تھی نا، تو 70 کے بجائے میں نے یہ صرف ایک پیج بنایا ہوا ہے. اگر آپ کہیں تو یہ میں پیج پڑھ کے بتاتا ہوں کہ یہ حضرت محمد حنفیہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند علی تھے، علی کے فرزند اون تھے. یہ ان کا ریفرنس بھی علی تھے. اون کے نام کی نسبت سے ان کی اولاد بنی اون کہلاتی ہے اور قطب شاہی علوی اوان بھی مشہور ہے. اون قطب شاہ غازی المعروف قطب شاہ اول. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم قطب شاہ کی اولاد سے ہیں جو سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا. اصل میں وہ قطب شاہ نہیں تھا، قطب شاہی تھے. قطب شاہ ایک اکیلے بندے کی وجہ سے مطلب آپ کے جہاد میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی بتائے کہ جی وہ قطب شاہی تھے. قطب شاہی کتنے تھے؟ 1000 سواروں کا دستہ تھا. تو اب 1000 سواروں میں چلو دوسرے لوگوں کو بھی بنائیں، لیکن قیادت اس کی قطب شاہی کر رہے تھے اور زیادہ اس میں قطب شاہی لڑنے والے موجود تھے، جس کی وجہ سے سلار سعود غازی جو سلطان محمود غزنوی کا بہنوئی تھا، اسی کی یہ سلار مسعود غازی کا جو ذکر آ رہا ہے ہر کتاب میں آ رہا ہے، وہ ان کے بھانجے تھے. کس کے؟ سلطان محمود غزنوی کے. اب وہ قطب شاہی تھے، قطب شاہ نہیں تھا، قطب شاہی تھے. اب اس میں ہماری قطب حضرت شاہ غازی، یہ ہمارے اس سے پہلے مولوی اپنا حیدر علی صاحب نے لکھا ہے، خواص خان نے لکھا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے کدھر سے لیا؟ بھائی ہم کسی چیز کے موجود نہیں ہیں، ہم کسی کے، یہ تو 1.5 صدی تقریباً 125 سال پرانا معاملہ ہے. اور وہی نام جو ہے اب قطب حیدر نام ہمارے مولوی حیدر علی نے لکھا، شیر محمد کالاباغ نے لکھا، اس کے بعد خواص خان نے لکھا، محبت حسین نے لکھا، صوبیدار رفیق صاحب نے لکھا اور ہمارے میراثیوں کے پاس ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ
कुतुब हैदर से कुतुब हैदर गाजी, सलार सऊ गाजी और सलार सैफुद्दीन गाजी 3 भाई थे। अब बाकियों की औलाद नहीं हुई तो ये कुतुब हैदर की वजह से इन्होंने उसको कुतुब शाह बना दिया। कुतुब शाह मेरे तहकीक के मुताबिक ओम कुतुब शाह गाजी बिन अली अब्दुल मन्नान बिन हज़रत मोहम्मद अनफिया बिन हज़रत अली करमल्लाह वजह कुतुब शाही अवानों के जद्द अमजद है, जिसकी वजह से मैंने आपको सबूत दे दिया कि वही बनी आउन है और वही कुतुब शाह गाजी है। अब उसकी औलाद से जो कुतुब हैदर की वजह से चूंकि औलाद ज़्यादा चली है तो ये समझ लें कुतुब हैदर कुतुब शाह सानी कहला सकते हैं, या उनको कुतुब शाह सानी कहें या कुतुब शाही कहलाएं। तो आम जो रेफरेंसेज हैं कुतुब शाही आए हैं सुल्तान महमूद गजनवी के साथ। तो ये एक आदमी नहीं आया, लश्कर आया तो ज़ाहिर बात है उसके हम चलते ही, क्योंकि डाकुओं का डर होता था, लश्कर की सूरत में चलते थे, एक दो तो आ नहीं सकते थे। ये कुतुब शाह गाजी अल मारूफ कुतुब शाह अव्वल जद अमजद कुतुब शाह अलवी अवान के फर्जंद मोहम्मद आसफ गाजी थे, उनके फर्जंद अली थे, अली के 7 फर्जंद, ये अपने बात के 7 फर्जंद अली बिन अली, मूसा बिन अली, हसन बिन अली, ईसा बिन अली, हुसैन बिन अली, अहमद बिन अली, मोहम्मद बिन अली थे। इन 7 भाइयों में अव्वल जिक्र 3 भाइयों की औलाद मिस्र और रोम में वगैरह में आबाद है। ये इन किताबों में मौजूद है, ये किताब में कि कहाँ आबाद है। आबाद में दर्ज है, जबकि आखिर जिक्र 4 भाइयों का हिंद आना दर्ज है। हिंद किसके हिसाब से आना दर्ज है? तहजीबुल अंसाब और मुंतकिलातुल तालबिया में लिखा है कि ये 4 हिंदुस्तान है। मुंतकिलातुल तालबिया की इनको तारीख सबको बता दें जी। मुंतकिलातुल तालबिया जो हजरत अबू तालिब की जो औलाद है, जो आल है, उनकी जो पूरी तारीख बताई गई, उस किताब का नाम ये रखा गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम पते की बात है। ये अगर किसी रिसर्चर में, उस दिन आपसे कह रहा था कि भाई कोई पीएचडी होने थी, आप कह रहे थे यार आपकी पीएचडी नहीं है। मैं नहीं पीएचडी हूँ, मैं तो एक मतलब साइल हूँ, अपना मुकदमा पेश कर रहा हूँ। पीएचडी रिसर्च स्कॉलर कोई बंदा होगा तो जो आपके ये रेफरेंसेस मैं दूंगा, आप देंगे, तो वो उस बुनियाद पे फैसला करेगा कि रेफरेंस बताएं, किताब बताएं, जुबानी नहीं मानेगा आप। मुंतकिलातुल तालबिया एक ऐसी किताब है कि जिसको तमाम सादात मानते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत अबू तालिब की औलाद कहाँ कहाँ गई, पूरी दुनिया में कहाँ गई। अब मेरा एक यहाँ मतलब मैंने आज तक कभी हज़रत अब्बास अलमदार ग्रुप से मतलब से शजरा, उस दिन भी हज़रत अब्बास अलमदार कह दिया था तो लोगों ने कहा इसने तोहिन कर दी, नौज़ बिल्ला। मैं आज के लिए कर देता हूँ कि हम हज़रत अब्बास अलमदार के कदमों की खाक भी नहीं है। दोनों भाई हैं, हज़रत मोहम्मद अनफिया और हज़रत अब्बास अलमदार ने। हज़रत अब्बास अलमदार ने करबला में इमाम हुसैन का साथ दिया और हज़रत मोहम्मद अनफिया ने उसके बाद इमाम हुसैन के कातिलीन से चुन चुन कर बदला लिया। यार वो मतलब ये कि कहाँ कहाँ छुपते रहे, चाहे जमजम में रहे, अब्दुल्ला बिन जुबैर से जंग की, ये उनकी औलाद। आप तारीखें उठा के जैसे रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि किधर किधर गए। ये यहिया बिन ज़ैद, मैंने ये इसमें लिखा तो पढ़ा नहीं है कि हमारे औन कुतुब शाह गाजी क्यों हुए कि हम यहिया बिन ज़ैद शहीद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे रिश्तेदार थे, हमारे मतलब उन्होंने शादी मोहम्मद अनफिया की औलाद से की थी, यकजदी भी थे तो मोहम्मद अनफिया की औलाद से की थी। तो यहिया जब ज़ैद शहीद हो गए कोफा में तो यहिया बिन ज़ैद वो जो खुरासान की तरफ चले गए, ज़रा वो उनको तो छोड़ना नहीं था, उनको भी मारना था। तो उनके साथ 70 आदमी गए, तारीखों में लिखा हुआ है, हिस्ट्री में, वो भी मैं आपको बता, तारीख इब्न खुल्दून में है, तारीख तिबरी में है, उसने तारीख इब्न कसीर में है कि 70 आदमी यहिया बिन ज़ैद के हमरा खुरासान गए और उन 70 आदमियों ने बनो उमैया के 10,000 के लश्कर से मुकाबला किया। बल्कि एक लश्कर आया उसको शिकस्त दी, दूसरा आया उसको शिकस्त दी, 10,000 का लश्कर आया उसको भी खत्म कर दिया। आखिर में फिर एक और मतलब लश्कर गया तो जिसमें सारे लिखा है कि सब शहीद हो गए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर सब शहीद होते तो हम उनकी हालात कैसे होते, लेकिन यह वो रुपोश हो गए, कोई गुम गए, कुछ मारे गए, कुछ बच गए। तो वो जो हम जो थे ना मतलब जात करते हुए बनो उमैया से होते हुए उससे है। तो ज़ैद या जो कहलाते हैं ना वो हमारे करीब तर हैं। कुछ लोग एक सवाल ये भी करते हैं, अब हम मसलब की उसकी बात नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं हमसे बहुत कि हज़रत अली की औलाद से जो हमारे वो शिया क्यों नहीं है, आप मतलब सुन्नी कैसे हो गए, क्योंकि हज़रत अली की औलाद मतलब सुन्नी नहीं हो सकती। तो उसकी एक मैं आपको वजह बताऊं कि जो ये बड़ा अच्छा सवाल वो ज़ैद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो वो ज़ैदिया फ़िरका जो है वो अहले सुन्नत के करीब तर है। इसलिए कि जब ज़ैद को कूफा वालों ने ख़त लिखे, खतूत लिखे कि आप आ जाएं, तो उनको ज़ैद को हमारे मोहम्मद अनफिया वाले इन अपने रिश्तेदारों ने मना किया कि उन्होंने आपके इमाम हुसैन के साथ ये किया, आप कूफा मत जाएं। तो उन्होंने फिर भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ वो उसके बावजूद कूफा चले गए। तो कूफा वालों ने उनसे पूछा कि आप का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में क्या ख्याल है।
تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھے تھے، نیک سیرت تھے. حضرت عمر کے بارے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. تو ان کوفہ والوں نے کہا کہ یار پھر ہم تمہیں کس لیے بادشاہ مانے، یا مطلب تمہاری اطاعت کس لیے قبول کریں، پھر مطلب تم تو یعنی تم میں اور بنو امیہ والوں میں کیا فرق ہے. تو انہوں نے اسی وجہ سے انہوں نے ان کو شہید کر دیا. کس نے کیا؟ کوفہ والوں نے شہید کر دیا. تو یہ ایک فرقہ زیدیہ جو ہے حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے، وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ اس کی اگر تاریخ پڑھیں تو وہ اہل سنت، وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے کہ وہ خلیفہ اول ہیں، وہ خلیفہ دوم ہیں، اور مطلب وغیرہ وغیرہ. چلو ایک وہ اختلافی چیپٹر ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہمارا کام ہے ہم نسب کی تحقیق کرتے ہیں. اس نسب میں چاہے کوئی قادیانی ہو، چاہے اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اس کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. کیونکہ ہمارے عواموں میں بھی قادیانی گزرے ہیں. وہ جنرل عبدالعلی اور مطلب جنرل یہ اپنا اختر حسین یہ قادیانی تھے. تو ظاہر ہے اس کے باوجود ہمارے لوگ احترام سے نام لیتے ہیں. تو وہ نسب تو ان کا یہی ہے، احترام صرف ان کا امان کی وجہ سے، بالکل، یعنی کہ اس حساب سے. تو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ 7 کی اولاد جو ہے نا، آخری 4 جو ہیں ان کی اولاد ہندوستان آنا ثابت ہے. یہ ملک شوکت عیاض صاحب نے بتایا تھا کہ وہ وضاحت واقعی کرنے دینی چاہیے کہ منتقلۃ الطالبیہ 471 ہجری میں لکھی گئی ہے. اس میں اگر جس کی اولاد جدھر جانا دھیرے نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں مشکوک ہے، وہ سمجھ لیں مشکوک ہے. مطلب ہم اس کو رد نہیں کرتے، لیکن کم از کم جس کا آنا ثابت ہے وہ تو مطلب ثبوت ہے نا. اب اسی کا ترجمہ مہاجران آل ابی طالب کے نام سے ہوا فارسی میں، یہ بھی 471 ہجری میں ہی ہوا ہے. اب ایک اور میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ سوال پھر دوبارہ کر دوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم قطب شاہ بغدادی کی اولاد سے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ چلو قطب شاہ 500 ہجری کے بعد آئے، بقول شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو قطب الہند بنا کے بھیجا. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ذرا اس میں منتقلہ میں کیسے آتا، وہ تو 471 میں لکھی گئی ہے، تو ہم تو بعد ہیں. تو میرا یہ ان سے سوال ہے کہ ان کا ذکر بغداد میں ہونا چاہیے نا کم از کم، کہ ابو طالب کی اولاد جو منتقل ہوئی ہے بغداد میں منتقل ہونے والے کا، ان کا جو شجرہ کلیم کرتے ہیں اون بن یالا بن حمزہ بن فلاں 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 بن، اس میں سے کسی ایک کا بغداد میں ہونا ثابت نہیں ہے. بغداد میں ہونا ثابت نہیں ہے. ہند آنا تو دفع کریں آپ ہیں، تو بغداد ہونا ثابت کرنا چاہیے کہ مطلب منتقلہ کے حوالے سے ہمارا یہ دادا کہاں گیا ہے، وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. تو لیکن یہ کہ میں نے کبھی ان پہ تنقید کی نہیں. ہمارا کام ہے اپنی تحقیق کرنا، اپنی تحقیق ریسرچ کرنا. اب وہ جب اٹیک کرتے ہیں تو تب ہم جواب دیتے ہیں. وہ بلکہ انہوں نے ایک اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں بحر الجمان پہ، وہ بات آگے رہ گئی تھی شاید انہوں نے بیچ میں. وہ بحر الجمان سید محبوب شاہ داتا والے نے لکھی ہے، تو اس نے بھی علی بن اون بن علی بن محمد حنفیہ کی اولاد لکھی ہے. تو یہ ساری میں بیچ میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. یہ جو 11 بیٹے ہیں نا جو بیچ میں سے اوپر سے تو وہ کلیئر ہو گیا، 11 بیٹے تک بھی متفق ہیں سارے. میں اور بات کرتا ہوں. وہ نیچے جو 11 بیٹے ہیں، وہ 11 بیٹے کس کے ہیں؟ میں نے حیدر کے بیٹے ہیں نا. وہ میری بات چھوڑے، میری حقیقت تو ہی نہیں. میں نے ابھی آپ گلوزری نہیں اپنے قوم کو بتا رہے ہیں، قوم کو بتا رہے ہیں کہ حیدر قطب شاہ جی اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو 11 بیٹوں کی اولاد ہے نا، یہ جو 11 بیٹوں کی قطب شاہ بغداد، قطب شاہ ہراتی کی اولاد ہے، سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہے، ان کی اولاد ہے. وہ یہ جو اولاد ہے اس کے علاوہ عوام موجود ہیں جو لشکر میں آئے تھے، اس کے علاوہ بھی موجود ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن چونکہ مشہور یہ ہو گیا کہ 1000 آدمی آیا تھا. اب آپ کے پاس چھتر ہے، یہ بھی ایک مطلب خامی ہو گئی ہے. اب لائیو چلا رہے ہیں آپ، تو چلو اس میں یہ ہے کہ اب ایک بندے کا شجرہ کسی اور نام سے آ رہا ہے، تو انہوں نے ان 11 میں سے کسی ایک کا نام لکھ دیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 11 کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں. جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم 11 بیٹے تو اس اولاد سے اس لڑی سے ہیں، اس لڑی سے. اب یہ بندے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تقریباً 250 سے زیادہ علوی ریکارڈ ہی ہے کہ 200-250 سے زیادہ اس میں لشکر میں ہیں. اب وہ 200-250 کیسے کہ پہلی صدی سے ہجری سے لے کے چوتھی صدی 421 ہجری میں سلطان محمود غزنوی فوت ہو گیا. تو 404 صدیوں میں مطلب یہ کہ ایک صدی میں 3 پشتیں گزرتی ہیں. اوسط کم سے کم مطلب یہ کہ آپ 2 صدیوں میں زیادہ سے زیادہ 7 اور اوسط 6 اور کم از کم 5 پشتیں گزرتی ہیں. اس حساب سے آپ یہ لگا دیں کہ 4 صدیوں میں 12 بندے مطلب 12ویں پشت 11ویں پشت آ سکتے ہیں. اب ان کی اولاد ہوگی. میں نے اپنے گاؤں کا ڈاٹا کلیئر کر کے بتایا تھا کہ ہمارا یہ دادا فلاں سن میں آیا. تو اب 400 سال میں کتنے ہوں گے؟ تقریباً 1500 سے 2000 آبادی بنتی ہے. 1500 سے 2000 آبادی بنتی ہے. تو اس کے باوجود یہ جو لشکر ہمارا سلطان محمود غزنوی سے
کہ ذرا آپ کسی سے وادی سون سے اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشن ہے نا وہ بھی کر کے دے دیں گے. اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں نا, ابھی اگر میرے ساتھ ابھی چلیں آپ میں امان کاری میں چلے جائیں, کسی سے پوچھیں بھائی آپ کون ہیں, وہ کہیں گے کہ ہم قطب شاہی ہیں, ہم حضرت علی کی اولاد ہیں, اور نہیں آگے بھی کہتے ہیں کہ ہم سلطان محمود غزنوی سے آئے ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں سلطان محمود غزنوی, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم غوث پاک کی قطب الہند یا قطب شاہ بغدادی کی اولاد سے ہیں. اب میرا ایک اور سوال بنتا ہے یہاں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قطب شاہ بغدادی نے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قطب شاہ بغدادی نے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب شاہ کو قطب الہند بنا کر بھیجا, اور انہوں نے آ کے یہاں تبلیغ کی اور لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. تو کم از کم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء کی میرے پاس کتاب 400 سالہ پرانی موجود ہے, ہم بھی تحقیق کرتے ہیں. اگر کوئی نہیں, بابا قطب شاہ کی اب آپ کی ایک بات کاٹوں گا, ایک بڑا اچھا سوال ہے ذہن میں آ گیا. بابا قطب شاہ کی زیارت آپ لوگ کافی لوگ ہم کہہ رہے ہیں انڈیا میں ہیں, ٹھیک ہے, مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بندہ جہاں سے ہجرت کر کے آتا تھا اس کو اپنی مٹی میں دفن کرنا. ابھی تک بھی ہمارے گاؤں یہی ہوتا تھا کہ ابھی بھی گاؤں میں یہی حساب چلتا ہے, بندہ اپنی مٹی میں. یہ آپ کہہ رہے ہوں گے, دوسرا کہہ ہوگا. میں پہلے بھی بتایا کہ ہم جادی لوگ ہیں. ہمارا مطلب ادھر تبلیغ سے یہ جو سادات ہیں وہ پرامن کیوں ہیں, کیونکہ وہ کہیں بھی جا کے مطلب درود نفل پڑھے, درود پڑھے, فاتحہ کی تعویذ دیا, ان پہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے. انہوں نے چھوڑ دیا تھا, بدلہ لینا انہوں نے چھوڑ دیا تھا. ہمارے جتنے بھی بندے شہید ہوئے ہیں تو ان کی قبریں آبائی مٹی میں نہیں ہیں, غزنی میں ہیں, کوئی کہاں ہے, کوئی خراسان میں ہے, کوئی کدھر ہے. آپ کسی کا بھی نہیں بتا سکتے کہ کہاں قبر ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی قبر بھی گمنام مطلب کہیں دفنے کی, وہ بھی متفقہ بات نہیں ہے کہ جہاں ان کا مزار بنا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ کیوں انہوں نے الگ لگائی تھی کہ یہ کوئی بندہ اٹھا کے لاش ہی نہ لے جائے. بتاتے ایک جگہ سے دفن دوسری جگہ کرتے تھے. چلو متفقہ رائے انہوں نے بنا دیا. ایک بات جو ہے نا, یہ جو بات ابھی ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہی لیکن یہ ان کے ذہن میں آئے گی بعد میں بات, وہ بات یہ ہے کہ یہ جو قطب شاہ ثانی ہے, یہ جو میر قطب جن کے 11 بیٹے ہیں, ان کی جو اولاد ہے جس کا نسب ملتا ہے وہ قطب شاہی عوان ہے, اور جو باقی جو لوگ ہیں وہ عوان ہیں. ایک بات یہ میں یہ واضح کرتا ہوں کہ یہ ہم تو قطب شاہی عوان ہی کہلاتے ہیں نا. یہ 11 بیٹوں کی اولاد قطب شاہی عوان ہے. یہ میں بتا رہا ہوں 11 کی نہیں بلکہ اوپر بھی ہے. اون عرف قطب شاہ غازی جو ہے نا سر, محمد انفیہ کے پوتے, ان کی اولاد قطب شاہی ہے. ان قطب شاہیوں میں مصر میں بھی ہیں, ان سے بھی مطلب یہ کہ ایک محبت حسین صاحب سے یہ ڈیول قطب شاہی ہے. ہم ڈیول قطب شاہ اس لیے ہیں کہ یہ قطب اظہر بھی نام ہے, اس کو بھی قطب شاہ ثانی کہتے ہیں. اب یہ آصف غازی کا ذرا بھائی بھی ہوا ہوگا, شاہ علی غازی کا بھائی ہوگا, ان ساتوں کی اولاد جو ہے یہ بھی قطب شاہی ہے, ان کی بھی اولاد ہے یہ بھی قطب شاہی ہیں. جو ہم چڑھے ہیں وہ اکیلے ہم قطب شاہی نہیں, اور بھی ہیں. اب آپ کیا بتا رہے تھے کہ جو قطب شاہ کی زیارت ادھر بتا رہے ہیں, تو یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ انڈیا سے, یہ تصویر انڈیا میں بھی ہمارا رابطہ ہے. جو بندے وہاں اس قطب شاہ کی اولاد سے ہیں, انہوں نے قطب شاہ کا مزار یہ بتایا. یہ اس کی فوٹو ہے, یہ جس کو یہ اپنا دریائے گنگا پار, یہ دیکھیں مانک پور ریلوے اسٹیشن, اور یہ سالار مسعود غازی کا بڑائچ میں مزار ہے. یہ دیکھو سالار مسعود, یہ سالار خوار دادا سلطان محمود غزنوی, اور یہ ان کی لائبریری ہو گئی. یہ حضرت ملک قطب حضر شاہ سالار قطب حضر شاہ کا مزار, یہ آ گیا اسماعیل جامع مانک پور کا ریلوے اسٹیشن. یہ ملک قطب حضر شاہ علوی مزار پرانوار حضرت مجاہد اسلام حضرت غازی ملک قطب حضر شاہ علوی میدان ملک بیٹن مانک پور. یہ قطب حضر شاہ کی زیارت ہے, یہ قبر ہے. یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ امجد علوی صاحب نے فوٹو ایسے نہیں لایا, متفقہ 1.5 لاکھ ایسے نہیں خرچ کیا. انہوں نے یہ انڈیا سے, یہ حافظ ریاض سیالوی تھا اس وقت, میں مطلب میری تحقیق نہیں تھی, میں ریاض سیالوی کے ساتھ ہی تھا. حافظ ریاض سیالوی نے انڈیا کا نمبر ان کو دیا کہ امجد علوی صاحب خرچہ اٹھائیں گے تو یہ بات کر لیں. یہ صوبیدار ریاض صاحب کو بھی بتایا گیا, شادل صاحب کو بھی بتایا گیا کہ آپ ہیں, اگر کوئی کلیئر کرنا ہے تو یہ فون کر کے بتا دیں. یہ قبر ہے قطب شاہ کی انڈیا میں مانک پور میں. وہ سید ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ یہ زیارت موجود ہے, یعنی یہ فوٹو بھی ہے, یہ قبر ہے. تو انہوں نے فون نہیں کیا. جب بندہ فون نہیں, بات نہیں کرنا چاہیے. اگر بات نہیں کرنا چاہتے اس کا مطلب آپ متفق ہے نا. تو ہمارا یہ کلیم ہے کہ جو اون قطب شاہ غازی ہیں, ان کی جو اوپر والے محمد انفیہ کے پوتے, ان کی قبر غزنی میں بھی بیان کی جاتی ہے, خراسان میں بھی بیان کی جاتی ہے, بلکہ یہ اپنا گردیز میں بھی, کیونکہ گردیز میں بھی وہ اس کا بھی قبر کا بھی یہ ہے کہ پرانے بزرگوں کی عہد بھی آپ دیکھ لیں گے, 2-2 3-3 جگہ ان کی بیٹھک ہوتی ہے.
ایک جگہ شاید انہوں نے بیٹھے تو وہ بھی انہی کے نام سے مزار بن گیا. اچھا ایک اور سوال بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ جی جو انڈیا میں ہم مان لیتے ہیں وہاں پہ ہے تو کہ ہندو بھی جون سے ہے نا عرس پہ جون سے ہے نا وہ بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر بابا قطب شاہ مسلمان ہے تو ہندوؤں کا کیا کام ہے؟ نہیں وہ تو اپنے مرادوں کے لیے جاتے ہیں. یہ سلار مسعود غازی ہے, انہی کی بات کر رہے ہیں لوگ ہیں کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ان کا عرس ہوتا ہے. تو یہ قطب شاہ کے عرس پہ ہندو اور مسلمان نہیں جاتے ہیں بلکہ معین الدین چشتی کے نظام الدین اولیاء کے مزار پر ہندو جاتے ہیں. ہندو جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں, کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس میں تو وہ مرادیں لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں ان کا. جب بندے کو مشکل پڑتی ہے تو وہ سب کے پاس جاتا ہے. اہل حدیث کا بندہ ہو وہ سب سے پہلے پیر کے پاس جائے. جب بندے کو پریشانی ہو تو وہ اپنے ہر چکر استعمال وہ بھی ایمان رکھے تو وہ بھی. اجمیر شریف اکثر یہ اداکار وغیرہ انڈیا کے اجمیر شریف گئے ہوتے ہیں. ہمارا سلار مسعود غازی سلار, اور اس سے یہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پہ ہندو اور مسلمان برابر جاتے ہیں. اور یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے کہ ان کے مزار پہ ہندو کیوں جاتے ہیں. وہ ہندو سے پوچھے بھائی آپ روک تھوڑی سکتے ہیں. اب سائیں سہیلی سرکار ہے ہمارا مظفر آباد میں, تو اس میں بریلوی بھی جاتے ہیں, دیوبندی بھی جاتے ہیں, لکھنوی, وہاں کو ان کو روکا نہیں. تم دیوبندی ہے, تم اس مزار پہ کیوں جا رہے ہو, تم تو مزاروں کو مانتے نہیں ہو, یا اہل حدیث سے کہہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے, سبھی جاتے ہیں. وہ عقیدہ اپنا اپنا ہوتا ہے کہ کوئی ان سے کوئی اللہ سے مانگتا ہے, کوئی بزرگوں سے مانگتا ہے, کوئی مطلب یہ کہ بزرگوں کے وسیلے سے مانگتا ہے. لیکن یہ کہ خواہ اس کی ہمارا یہاں پہ پیر خانہ ہے نا ڈوگ مستقیم میں شربانی جی سے جو ہے نا سلطان عالم صاحب وہاں پہ جو ہوتے ہیں, تو ہم جو ہے جمعہ الدین اکثر اوقات جاتے ہیں, تو دوسرے علاقے کا بندہ جو ہے وہاں پہ جمعہ پڑھنے آتا ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیسے آ گیا یہاں پہ, تو وہاں پہ جو ان کے کیا ہے کوئی بھی ان کے کیا عالم دین ہے یا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی کو منع نہیں کرتے ہیں کہ تو نہ آ ہمارے پاس. جس کا خوشی وہ بیٹھ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, ہر بندہ آ سکتا ہے. تو ہم نے اکثر کہا ہر فرقے سے تقریباً یہ لے جا. تو میں الغرض محفل جو ہے نا بہت اچھی ہوگی ہے, طویل بھی ہوگی ہے. ادھر ذرا ملک صاحب کا تھوڑا سا رہ گیا جن کا, یہ تھوڑا سا رہ گیا, ہم ختم کرتے ہیں. آپ کہیں تو 2 منٹ میں ختم کر دیں گے. فیس بک پہ بہت نہ ادھر بے شک نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. فیس بک والوں کو بھی ذرا معلومات ملنی چاہیے تھوڑی سی. وہ وائنڈ اپ یہ کتاب جو ہے نا بحر الانصاف, آپ بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں بات, فیس بک پہ نہیں لوگ کافی سن رہے ہیں کیونکہ 4 دن سے لوگ کافی مجھے فونیں بھی آ رہی ہیں کہ جی آپ نے یہ سلسلہ ختم کیوں کیا. لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں سارے کیونکہ عوان بھائی ہمارے زیادہ سن رہے ہوں گے, وہ اسی طرح ہی ہے زیادہ تر. مختصر میں اپنے جتنے بھی عوام بھائی ہیں, نوجوان ہیں, بڑے ہیں, بس نوجوانوں کے لیے یا جو سے کوئی پوچھتا ہے تم کچھ ہے, تم کس کا تمہارا شجرہ کیسے بنتا ہے, ہمارا محمد انفیہ والا جو ثبوت ہے وہ صرف 3 پشتوں میں بنتا ہے. محمد انفیہ کے حضرت محمد انفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے, حضرت محمد انفیہ کے پوتے آنوش قطب شاہ غازی, ان کے والد علی, آنوش قطب شاہ غازی ان کے والد علی, اور ان کے والد محمد انفیہ, یعنی محمد انفیہ کے پوتے آنوش قطب شاہ غازی تھے, یعنی قطب شاہ وہی تھے محمد انفیہ کے پوتے. یہ تو 3 پشتوں کی بات ہے. ان 3 پشتوں کا میں آپ کو عربی کتاب سے مطلب یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ہمارا موجود ہے, تو اس سے لمبی بات کرنی نہیں. یعنی تیسری محمد انفیہ کے پوتے اون, جن کا بنی اون ہونے کا ثبوت ہے, جن کا قطب شاہی ہونے کا ثبوت ہے, جن کا اپنا شجرہ نسب میں تمام کتابوں میں جن کی اولاد کا ہند آنے کا ثبوت ہے, تصدیق ہے. اس سے بڑی تصدیق میں کہتا ہوں آپ کے سادات کے شجروں میں بھی نہیں ہو رہی ہے جیسی ہمارے پاس ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بین کیا چیز ہوگی, بنی اون کا لانا. اون کیا ہے, اوان کی واحد ہے. اوان کی واحد آپ عربی ڈکشنری بھی چیک کر لیں, اوان کی جمع اوان ہے, اور اون کی وجہ سے ہم بنی اون ہو گئے. اسی اون کو سید معین الحق جونسوی نے اون اس قطب شاہ غازی لکھا ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ اون عرف قطب شاہ غازی دیکھیں نا, علی عبد المنان کے ایک صاحبزادے اون عرف قطب غازی تھے. حضرت اون عرف قطب غازی کے ایک صاحبزادے آصف غازی تھے, اور آصف غازی کے ایک صاحبزادے شاہ غازی تھے, یعنی شاہ علی غازی تھے. شاہ کے 2 صاحبزادے شاہ محمد غازی اور شاہ احمد غازی تھے. شاہ احمد غازی نے سبزوار کو اپنا وطن بنایا, چنانچہ سادات سبزواری آپ ہی کی نسل سے ہیں. اسی طرح سید حامد خان سبزواری بھی شاہ احمد غازی کی نسل ہیں, جن کا مزار مبارک قلعہ مانک پور میں. حضرت سید احمد غازی کی اولاد بہت ہے. سید احمد غازی کے بڑے بھائی سید شاہ محمد غازی, جن کی اولاد سے عام ہیں کہ ایک صاحبزادے سید طیب غازی تھے, جن کے ایک صاحبزادے سید طاہر غازی ہیں. سید طاہر غازی کے ایک صاحبزادے سید عطا اللہ غازی, اور ان کے صاحبزادے سید سعود غازی ہیں.
सैयद सऊद गाजी की शादी सुल्तान महमूद गजनवी की हमशीरा के साथ हुई थी। उससे एक साहबजादे सैयद सलार मसूद गाजी। अब कोई कहे कि ये एडिट शुदा है, तो ये मेरे पास असल नुस्खा है, असल फारसी नुस्खा है। एक तो ये एडिट के बगैर है, उसमें भी हमारा ये देख लें आप हैं कि वाली ये कि अबू अल कासम यानी अबू अल हाशिम, ये यहाँ से अगर पढ़ लें ये कि हज़रत शाह अबू अल कासम मोहम्मद हनीफ बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेअनफिया मशहूर है, ये उनकी पैदाइश है। और उनके 3 साहबजादे थे, अबू हाशिम व अली अब्दुल मन्नान व जाफ़र। और ये लिखा हुआ उनके वाली अब्दुल मन्नान रा पिसरे बुत आउन उर्फ कुतुब गाजी व आउन उर्फ कुतुब गाजी रा पिसरे बुत आसफ गाजी व आसफ गाजी रा पिसरे बुत तायर गाजी व तायर गाजी रा पिसरे बुत शाह गाजी। शाह दरअसल शाह गाजी नहीं, यहाँ अली मिस्र है शाह, क्योंकि शाह गाजी शाह तो सबके साथ लग रहा है। शाह गाजी व सैयद शाह गाजी रा 2 पिसर बुत शाह मोहम्मद गाजी, 2 पिसर बुत हैं शाह मोहम्मद गाजी और शाह अहमद गाजी। ये उनके 2 बेटे थे। आगे ये उनकी लिखा हुआ चनाचे बिस्यार सादात अहमद गाजी, जिसका मैंने तर्जमा कर दिया आपको। ये इतनी चूँकि पुरानी नुस्खे का असल कापी है, तो इतने व यक पिसर बुत सैयद तैयब गाजी ओ दर यक पिसर बुत सैयद तायर गाजी व रा पिसर बुत सैयद अताउल्ला गाजी व रा पिसर बुत शौ गाजी व सैयद शौ गाजी अज हमशीरा सुल्तान महमूद गजनवी कतखदा बुद, यानी कतखदा निकाह को कहते हैं कि उससे क्या फ़ायदा हुआ सईद-उद-दीन सलार मसूद गाजी। हमारे लिए मंबाउल अंसाब जो उसके पेज हमारे लिए ये काफ़ी है, जो उसने अल्लाह उसको जवार रहमत में जगह दे, जिसने हमारे कुतुबशाही होने का सबूत मंबाउल अंसाब में दिया है। हालांकि वो सादात में से थे, वो सादात काज़मिया में से थे। उन्होंने हमें अगर दे दिया कि ये हम कुतुबशाही हैं वगैरह वगैरह, तो ये हमारा पूरा क्षेत्र है। ये जो हमारा क्षेत्र है बिल्कुल इससे एक लफ्ज़ एक कुछ भी आगे पीछे नहीं है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ना, जो हमारे 25-30 साल के, छोटा सा सवाल उनके लिए कोई थोड़ा सा मशवरा दे देंगे या किस तरह, क्योंकि नौजवानों को पैगाम एक दे दें आप। नौजवानों को यही पैगाम है कि वो ज़रा आइंदा पढ़ेंगे, लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, तो वो ज़रा किताबों कुतुब के रेफरेंस से बात माने। अगर किताबों के रेफरेंस से नहीं है तो ज़रा वो तो काबिल कबूल है ही नहीं। मिज़ान कुतबी, मिज़ान हाशमी और खिलासतुल अंसाब, जिसका इदारा तहकीकुल अवान पाकिस्तान ने 5 लाख इनाम दिया हुआ कि कोई दस्तियाब दे दे तो हम 5 लाख में खरीदेंगे। तो वो अभी तक दस्तियाब नहीं है कि हम खरीदें, मतलब ले लेंगे, जैसे फोटो स्टेट दे दे कोई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो अंसाब जिन्होंने किताबें लिखी, पूरी एक किताब है कि जिसने जो किताब लिखी उसका किताब का नाम है, उसका मुसन्निफ का नाम है, उसकी जगह का नाम है। उसमें मिज़ान कुतबी, मिज़ान हाशमी बिल्कुल नहीं है, उनका ना नाम दर्ज है, ना उनके मुसन्निफ का नाम दर्ज है, ना कब शाया हुई, ये बिल्कुल नहीं है। तो ये तो उनकी बात है। और नौजवानों को ये पैगाम है कि वो रेफरेंसेस के हवाले से, क्योंकि आजकल आईटी का दौर आ गया है, लोग सर्च करके कहां से कहां पहुंच ये मैंने एक पेज पता नहीं पूरा नहीं पढ़ा था शायद, ये यहाँ इकबाल भाई ये हर चीज आपको वो जो हमारी ये नहीं वो तो ठीक है, वैसी बच्चों के लिए बात। अच्छा ये आपको बताएं कि ये क्योंकि बच्चे हमसे सवाल करते हैं ना, ये हर चीज मौजूद है, इसको साल भाई जो है जिनमें 4 भाइयों का हिंदुस्तान आने का जिक्र है, उनकी चौथी पुश्त में सलार सौ गाजी बिन अताउल्ला गाजी बिन तायर गाजी बिन तैयब गाजी थे। सलार सौ गाजी कुतुबशाही अलवी अमान सुल्तान महमूद गजनवी के बेनोई थे। सलार सौ गाजी के फर्जंद सलार मसूद गाजी थे। 424 हिजरी को शहीद हुए। आपका मज़ार मुबारक बराइट इंडिया में मरजाए खलाए के आम है। 2री सदी हिजरी तक 11वीं सदी हिजरी तक अनसाब की अरबी और फारसी कुतुब से अक्सर में दर्जा बाला शजरा मौजूद है। कुतुबशाही अलवी अमान होने की सदियों पुरानी जो रवायात बयान की थी, ये हमारे बुजुर्गों ने जो बयान की थी, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के फर्जंद हज़रत मोहम्मद हनफी की औलाद हैं और उनकी औलाद से आउन कुतुबशाह थे, जिनके नाम की मुनासबत से वो कुतुबशाही अमान कहलाए। इन तमाम रवायात की तस्दीक कदीम अनसाब की कुतुब से होती है। दर्जा बाला इबारत जो कि कदीम अनसाब की कुतुब के हवाले से दर्ज है, ये साबित हुआ कि हज़रत मोहम्मद हनफिया के पोते आउन कुतुबशाह गाजी थे, जिनकी औलाद कुतुबशाही अलवी अमान कहलाती है। सलार सौ गाजी सलार कुतुब अदरशाह गाजी अल मारूफ कुतुबशाह सानी व सलार सैफुद्दीन व दीगर बनी आउन अब्लिक अलवियान कुतुबशाही अलवी अवान ने सुल्तान महमूद गजनवी के हमरा जाद हिंद में हिस्सा लिया और सुल्तान महमूद गजनवी ने भी उन्हें अहानत करने पर अवान का खिताब दिया। इस तरह एक बिला हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम की निस्बत से अलवी कहलाता है। आउन कुतुबशाह गाजी के नाम की मुनासबत से कुतुबशाही अवान मशहूर है। याद रहे कि इस कबीले ने हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों को तबलीग इस्लाम के जरिए इस्लाम कबूल करने की दावत दी और जिन्होंने मज़ामत की उसके खिलाफ जहाद किया। ये मैंने इसलिए लिखा है कि सलार मसूद गाजी का ये मरातुल इसरार में और मरात मसूदी में लिखा हुआ है कि वो जिस जगह जाते थे तो पहले उनको इस्लाम की दावत देते थे, अपने खुतबे से तरगीब देते थे। अगर जिसने बगावत की ना माना तो उसके साथ उन्होंने जहाद किया, वरना उन्होंने नहीं किया। जहाद में कभी भी उन्होंने पहल नहीं की।
ٹیپو سلطان جو ہے نا وہ یہ آپ ان کو اگر دکھا رہے ہیں لائیو دکھا رہے ہیں تو اس کی تصویر لے لیں. نہیں حیدر علی عوام تو نہیں عوام سے طرف یہ دکھا دیں. یہ مختصر ایک پیج والی تصویر ہے, ایک پیج والی. یہ آپ اگر پڑھ لیں گے تو اس کے ریفرنسز کے حوالے سے اگر کسی نے بھی کوئی سوال کرنا ہے, کوئی ریفرنس اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں ہر وقت حاضر ہوں. میرا فون نمبر ہے 0312920639. کوئی بھی وضاحت چاہیے, میں وہ کتاب جو چاہیے ان میں سے ریفرنس کی جس کو جو کتاب چاہیے میں اس کو واٹس ایپ پہ PDF کے تھرو بھیج دوں گا. نمبر 2, اس کے پیج یہ میں نے سب اکٹھے کیے ہوئے ہیں, آپ کو اس کی فوٹو اسٹیٹ متعلقہ پیج اس کو سینڈ کر دوں گا. اور یہ تمام پیج میں نے سینڈ کیے ہوئے ہیں, لیکن پڑھتا کو نہیں, کیونکہ نہ کسی کو عربی آتی ہے نہ کچھ نہ کچھ. تو اردو بھی نہیں پڑھتے جو لکھا, اردو بھی نہیں پڑھتے. میں نے 21 پیج آپ کو بھیجے ہیں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اپنے پروفیسر انور بیگ صاحب نے لکھے ہیں. تو انہوں نے تو آپ کو بالکل ہی کہا ہے کہ یہ عوان حضرت علی کی اولاد ہی نہیں ہے. تو آپ اس کے لیے آپ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ یار حضرت عباس علمدار اور حضرت محمد انفیاء والا چیپٹر یہ نہیں ہے, یہ چیپٹر نہیں ہے. چیپٹر یہ ہے کہ آپ علوی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو ہے ہی نہیں. وہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, وہ تو کوئی بھی نہیں ہمیں اس چیز کو ریجیکٹ کر سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ بھی تو ہمیں اس چیز کا بتا رہی ہے کہ ہم علی کی اولاد سے ہیں. تاریخ بتا رہی ہے, لیکن تاریخوں میں ایسے لوگوں نے بھی بتایا کہ نہیں ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. تو الحمدللہ مطلب کہ الحمدللہ اگر وہ ہوتے نا اپنے پروفیسر انور بیگ, وہ عوام قبیلے سے تھے, وہ دوسرے قبیلے سے نہیں تھے, عوام سے. انہوں نے کہا کہ مجھے پوری زندگی میں ایران گیا, کہاں کہاں گیا مجھے نہیں ملی. تو الحمدللہ ہمیں مل گئی ہیں. ضروری ہے نیٹ کا دورہ ہے, نیٹ کا دورہ, اب تو آئی ٹی کا دور, وہی میں نے کہا دوران کو کیا اتنی اب تو آپ کسی کو بیوقوف بنا نہیں سکتے نا, سیدھی بات ہے. جو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سالار مسعود غازی جس کو آپ قطب شاہی عوان بنا رہے ہیں, مطلب قطب شاہی تو تھا اس لیے کہ محمد انفیاء کے پوتے قطب شاہی سے, تو سالار مسعود غازی بھی قطب شاہی ہوا نا. تو ان کا ذکر سید ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ سلطان محمود غزنوی کے غازیوں میں سے تھے. ابن بطوطہ نے, وہ بھی میرے پاس ادھر اس میں لگا ہوا ہے کہ ابن بطوطہ نے سفرنامہ ہند میں یہ بتایا ہے کہ یہ سالار مسعود غازی وہ سلطان فیروز شاہ تغلق کے ساتھ اس کے دربار میں گیا ابن بطوطہ. تو اس نے کہا کہ انہوں نے گرد و نواح کے ملک فتح کیے ہیں. اب آپ بتائیں نا کہ ابن بطوطہ کہہ رہا ہے, تو میں تو نہیں کہہ رہا, مجھ سے پوچھ رہے لوگ ہیں کہ یار آپ نے اگر ملک فتح کیے تو آپ کو کون سی جاگیر ملی. میں نے کہا یار ہم تو مطلب خانہ بدوش تھے یار, ہمیں تو کوئی نہیں ملی. جاگیر یہاں کون لیتا تھا اس دور میں؟ آپ بتائیں کہ یہ بات, یہ سونس کیسو یا یہ تو پورے خالی تھے. کوئی یہ تھوڑی تھا کہ یہاں تکلیف تھی تو بندہ جگہ کی قلت کی, تو ابھی بھی اتنے خالی پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جاگیر ملتی بھی تو یہ کیا کرتے, یہ کام کی جاگیر ہو, مطلب کوئی اس میں کھیت باڑی ہو, تو یہ ابن بطوطہ نے تاریخ فرشتہ نے 1600 ہجری میں لکھی گئی ہے. تاریخ فرشتہ نے لکھا ہے کہ یہ سلطان محمود غزنوی کے بانجے کے سالار مسعود غازی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مخزن افغانی نے لکھا ہے, سالار سو غازی کے بارے میں لکھا ہے. اس نے تو افغان کر کے لکھا ہے کہ یہ افغانی تھے اور یہ وہ دوسرا تیسرا, لیکن اس کا شجرہ جو ہے وہ کہتے ہیں اس کی زیارت جو ہے سالار مسعود غازی کی بڑھائیت میں. تو بڑھائیت کی تحقیق تو یہ سید معین اللہ جونسی سے زیادہ کوئی تو نہیں دے سکتا کہ یہ سالار مسعود غازی کی قبر فلاں فلاں جگہ ہے. اب یہ تو یہ ہوئی نا, یہ باتیں یہاں تک ہیں. 7 بیٹوں کا ذکر میں نے کہا کہ 1883 میں گلوزری آف ٹرائب میں ایک ہی دادے کی اولاد سے لکھا ہوا ہے. اب ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہوئے کہ آپ 2 بیٹے تسلیم کر لیں عباس علمدار سے, تو ہم 9 تسلیم کر لیتے ہیں محمد انفیاء سے. تو ہم نے کہا یار ہم تسلیم کیسے کر لیں؟ عبداللہ گولڈا کی اولاد سے علامہ یوسف جبریل صاحب گزرے ہیں, انہوں نے حضرت محمد انفیاء سے شجرہ ملایا. عبداللہ گولڈا کی اولاد سے شاہ سوار علی ناصر ہیں, وہ موجود ہیں, انہوں نے شجرہ محمد انفیاء سے لکھا ہے. عبداللہ گولڈا کی اولاد سے اب خواص خان گولڈا امان ہزارے ہیں, بابا امان ہزارے ہیں, انہوں نے حضرت محمد انفیاء سے ملایا. عبداللہ گولڈا کی اولاد سے حاجی جانداد جو ہیں مطلب نالیاں والے, انہوں نے نسل الصالحین میں عبداللہ حضرت محمد انفیاء سے شجرہ ملایا. اور وادی سونس کیسر کے ملک مشتاق علیہ امان, وہ بھی مطلب عبداللہ گولڈا سے ملاتے ہیں. اتنے مصنفین کو چھوڑ کے امجد علوی صاحب اور جہاں تک محمد شاہ کندلان کا تعلق ہے تو وہ ملک کرب بخش شاہبان نواب آف کالاباغ کا شجرہ بھی ادھر ملتا ہے, جو مزمل علی کلگان کی اولاد سے ہیں. انہوں نے مطلب 2 کتابیں لکھی ہیں. ملک شیر محمد نواب آف کالاباغ کے مطلب برادر نسبتی تھے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ مزمل علی کلگان کی بات ہے. جہاں تک ان کا کلیم ہے کہ ان 2 کو تسلیم کر لیں. بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ آپ ہمارے ان 2 کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم آپ کے 9 کو بھی نہیں تسلیم کرتے. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی میرے آپ کی بات. اب میں کیسے تسلیم کر لوں؟ گلوزری آف ٹرائب میں اس نے لکھا ہے کہ یہ 7 بیٹے قطب شاہ ہرات
اور جس کا ملحرات پہ تھا سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا. تو ان 7 بیٹوں یہ آباد ہوئے. اب آپ اس میں سے 2 کدھر کریں گے یہ بتائیں نا آپ. سب سے قدیم کتاب کون سی ہے؟ گلوسری آف ٹرائب، جو ہم نے نہیں لکھی، انگریزوں نے لکھی. انگریزوں نے خود نہیں لکھی، آپ کے بزرگوں سے پوچھ کے لکھی. نہیں، اس کو ان کے بندوبست کو ہم لوگ مان رہے ہیں، بندوبست کو مان رہے ہیں تو ان کی کتاب کو جو مان رہے ہیں. یہ بات میرا تو یہ کلیم ہے، میرا تو ایک ہی کلیم ہے، آپ گلوسری آف ٹرائب کو مانیں. اس نے کہا کہ سلطان محمود کے ساتھ ہیں. آپ 11 بیٹے نہ بھی مانیں، آپ 7 مان لیں یا 4 5. کم از کم عبداللہ گولڑا کا ذکر ہے، محمد شاہ کندلان کا ہے، مزمل علی کلگان کا ہے اور کھوکھر کا ہے. ان اور در یتیم جہاں شاہ کے، ان 5 کی اولاد ہی ابھی تک ہماری نظر سے گزری ہے، باقی کسی کی ہم نے نہیں دیکھی. تو وہ 5 بھی گلوسری آف ٹرائب میں درج ہیں کہ قطب شاہ کی اولاد سے ہیں. سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا اور اس نے مطلب یہ کہ یہ علاقے آباد کیے اس نے. اچھا، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یقین کریں کہ ایک اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی عوام قوم سے محبت، کہ کشمیر کہاں پہ ہے. اور آج دن بھی تھا ہمارا یوم یکتدی کشمیر، ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے ادھر ٹائم دیا ہے اور عوام کے لیے، اپنے عوام قوم کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا یقین کریں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اقبال صاحب آپ نے مجھے آپ نے مجھے کال کی، ہم تو ادھر نکلنے والے تھے. آپ نے کال کی تو میں نے بعد میں پہچانا کہ آپ نے کہا بتایا ہے. پھر وہ میں نے تو کہا تو ادھر جا رہے ہیں. تو بعد میں تنویر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اصرار کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں. دعوت قبول کرنا سنت ہے. اب یہ خبر نہ لگا لینا کہ یار وہ اپنے شجرے کی تصدیق کے لیے مطلب اقبال کے پاس گئے ہیں، دوڑے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی مانتا نہیں ہے. واللہ ہمیں شجرے کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا آپ کی محبت ہے، یقین کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. ہم عوام قوم کے لیے بالکل جان. میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس جس کو اوپن آفر کر رہا ہوں کہ یار جس کو جو بھی کہتے ہیں کہ بیٹھیں، ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ بیٹھیں. آپ میں نے گل سلطان صاحب کو کہا ہے، میں نے شادل صاحب کو کہا ہے، صوبیدار سے کہ آپ کسی دن میٹنگ رکھ لیں، لائیو رکھ لیں، تو اس میں آپ اپنا ریکارڈ پیش کریں، ہم بھی پیش کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں، ہمیں ریکارڈ مانتے ہی نہیں ہیں. ہماری صدیوں پرانی شہرت بلدی ہے، ہمارے سادات تصدیق دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وعدہ میں نے ان سے کہا تھا سوال بھی کہ وادی سون میں آپ پہلے ہیں یا سادات پہلے ہیں؟ جب آپ پہلے ہیں، سادات بہت بعد میں آئے، تو وہ آپ کی تصدیق کیسے دیں گے؟ آپ تو پہلے سے رہ رہے ہیں. آپ سادات کی تصدیق دیں کہ یہ آئے تھے، ہم نے آباد کیے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بہرحال آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. آپ نے ہمیں بھرپور بہت یقین کریں کہ ہماری قوم نے بہت سنا ہے، پرزور اصرار کیا تو ہم آ گئے. میں آج آنے والے ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب ڈاکٹر سپورٹس ملک شوکت یاتوان صاحب ہمارے کشمیر سے، اور ادارہ تحقیق العوام کے ہمارے بزرگ، اور میں تو الفاظ نہیں بلکہ ہم انہیں بابائے قوم عوام کے نام سے، اور ہم ان کی زندگی صحت کے لیے ہر ٹائم دعا گو ہیں. اللہ پاک انہیں مزید صحت میں، زندگی میں، عمل میں، دنیا میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. جناب ملک عبدالکریم عوان صاحب اور مدثر شمس عوان صاحب، اور آج جو پروگرام آرگنائز کیا جناب ملک فیصل عوان صاحب نے، اور رہائش کا جناب ملک اقبال عوان صاحب کی اور پرخلوص دعوت کا اہتمام کیا گیا. تو میں اپنے ہاتھوں سے بنا کے تہہ دل سے مشکور ہوں، اور خصوصی شکریہ اقبال بھائی کا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے آج اپنے لذت بھرے ہاتھوں سے کھانے کا اہتمام کیا. میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور جتنے ہمارے مہمان ہیں میں تمام کا مشکور ہوں. آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خادم حافظ معین احمد عوان، پریزیڈنٹ تنظیم العوام یوتھ پاکستان. جزاک اللہ.